خون سفید ہو گئے ہیں، یہ جملہ ہمارے بزرگ بولتے تھے اور ہم سنا کرتے تھے۔ تو ناظرین اب تو دیکھ بھی رہے ہیں واقعی خون سفید ہو گئے ہیں، ڈسکا زارا کیس۔ تو ناظرین یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، دل ہلا دینے والی خبر ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، تو میں بھی اس پہ کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتی تھی آپ لوگوں سے۔ تو ناظرین پرفتن دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، فتنوں کا دور ہے۔ یہاں آپ جتنا بچ کے چلیں گے اتنا ہی بیسٹ ہے۔ اب حالات دن با دن فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین میں دین اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں دین اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام رولز بتائے ہیں۔ تو دین کے مطابق تو جب بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں تو انہیں علیحدہ رہائش دینی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ بنگلے ہوں، شیشوں کے محل ہوں، چاہے سمپل رہائش ہو، لیکن بیٹوں کے الگ گھر بنا دینے چاہیے ہمارے مذہب کے مطابق۔ مطلب الگ رہائش ہو، اس رہائش میں یہ ہے کہ بچے کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ مطلب اس میں ایک تو ساس نندیں یا معاشرے کے باقی لوگ نہ تو دیکھتے ہیں اور نہ حسد پیدا ہوتا ہے، نہ لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو جب وہ سامنے بہو کو ساس نندیں دیکھتی ہیں کہ یہ بہت خوشحال ہے، میاں بیوی کی بنی ہوئی ہے، دونوں کے درمیان محبت ہے، تو ان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین دوسرا، شوہر باہر چلے جاتے ہیں، ایک لمبے عرصے تک واپس پاکستان نہیں آتے۔ نو ڈاؤٹ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ لڑکوں کو کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، لیکن ہمارے مذہب کے مطابق شوہر ایک لمبے عرصے کے لیے بیوی سے دور نہیں رہ سکتا۔ بیوی کو یا تو ساتھ رکھنا چاہیے یا ایک لمبے عرصے کے لیے کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا۔ تو مسائل، اس سے بھی بہت سارے مسائل معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ علیحدہ اگر گھر ہے پھر بھی بیٹے کو، بہو کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کے خدمت نہ کریں کہ ہمارے ساس سسر ہیں، یہ سوچیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، یہ بزرگ ہیں۔ تو جب یہ سوچ کے کریں گے تو نہ تو ٹینشن ہوگی اور نہ ہی مطلب مسائل پیدا ہوں گے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ ساس ہے یا سسر ہے، ان کی ہم خدمت کریں گے، ہمارا ان پہ احسان ہے، یا یہ بہو ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے، ہمارا احسان ہے۔ مطلب دین سے دوری، جب ہماری دین سے دوری ہوگی تو یہ معاشرے کے اندر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹوں کو بھی چاہیے کہ والدین کی خدمت کریں۔ سنتے تھے کہ اپنے حسد کرتے ہیں، اور یہ واقعی حقیقت ہے۔ آپ ہسٹری دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنوں نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کیا، ایک بیٹے نے، بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ تو یہ تو صدیوں سے یہ چیز حسد بغض یہ تو چلا آ رہا ہے، یہ سارے مسائل ہی معاشرے میں چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اسلام کے بتائے ہوئے رولز اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل معاشرے میں کم سے کم پیدا ہوں گے۔ بیٹوں کو چاہیے کہ نہ تو ماں کے ذریعے بیوی کو خرچہ دیں، نہ بیوی کے ذریعے ماں کو خرچہ دیں۔ جب بیٹے باہر سے، یا مطلب بعض مردوں کو عادت ہوتی ہے کہ بیوی کے ہاتھ میں پیسے دینے، بیوی ماں کو دے، بہنوں کو دے، تو اس طرح سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ ماں کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ ایک بچے کو میں نے اتنے سال پالا بڑا کیا، اب وہ میری ویلیو نہیں رہی، بہو نے جادو کر دیا ہے، بہو اسے سکھاتی ہے، بہو اس کو خراب کر رہی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو مرد کو چاہیے کہ ماں کی جو ویلیو ہے، ماں کا جو حق ہے وہ ماں کو دے، اور بیوی کا جو حق ہے وہ بیوی کو دے۔ بیوی کو جو خرچہ دینا ہے وہ بھی خود دے، اور ماں کو جو پیسے دینے ہیں وہ بھی خود دے۔ اگر دونوں میں کوئی حسد، کوئی لڑائی، کوئی مسائل چل رہے ہیں گھر کے اندر، تو بیٹے کو چاہیے کہ ماں کو کیا دے رہا ہے بیوی کو پتہ ہی نہ چلے، بیوی کو کیا دے رہا ہے ماں کو پتہ ہی نہ چلے، وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ اس سے معاشرے میں بگاڑ کم پیدا ہوں گے۔ جب بیٹا یہ رول اپنائے گا تو ماں کے اندر یا بیوی کے اندر انتقام کی آگ کم پیدا ہوگی، اس میں مسائل کم پیدا ہوں گے۔ ہمیں اگر خوشحال زندگی گزارنی ہے تو ہمیں دین اسلام کے رول فالو کرنے ہوں گے، ہمیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ جب ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ مسائل معاشرے میں کم پیدا ہوں گے، معاشرے میں بگاڑ کم پیدا ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر ریحانہ کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔